حاضرین اکرام تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حاضرین اکرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے جو ہے دیگر جتنے بھی انبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو ان انبیاء کے دور میں جو ہے جو زمین جو تھی اس زمین پر جو ہے ایک باؤنڈری ہوتی تھی، ایک دیوار ہوتی تھی، ایک نقشہ جو ہوتا تھا، اسی مقام پر آ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہیں پر آ کر جو ہے نماز پڑھنا ہے، وہاں پر جو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو وہ باؤنڈری اور جو مقام ہوگا خاص کر کے وہ مقام چھوڑ کر دوسرے مقام پر جو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ساری زمین جو ہے ناپاک ہو چکی تھی، تو جہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، ایک مخصوص ایک خاص جگہ ہوتی تھی جہاں پر آ کر جو ہے نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پر یاد رکھیں کہ دیگر انبیاء کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین میں جو ہے پانی بھر دیا، مگر زمین پاک نہیں ہوئی، زمین گندی کی گندی ہی رہی، ناپاک ہی رہی زمین، مگر زمین پوری دنیا میں پانی بھرنے کے باوجود بھی جو ہے زمین پاک نہیں ہوئی۔ مگر آئیے آگے بڑھتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول پیر کی صبح میں میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے قدم کی برکت سے جو ہے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو محترم حاضرین اکرام تو صرف زمین پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والی ہو گئی۔ تو دیگر انبیاء کے زمانے میں جو ہے ایک مقام پر آ کر جو اللہ کی عبادت کیا جاتا تھا، مگر میرے نبی جو ہے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مکے کے سرزمین میں جو ہے جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کی قدم کی برکت سے میرے مصطفیٰ جو ہے مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، مگر اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب ساری زمین کو جو ہے پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والی جو ہے اللہ نے بنا دیا۔ ساری زمین کو جو ہے اللہ نے، یا رسول اللہ زندہ باد، تو ساری زمین جو ہے پاک ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے جس وقت اور جس ٹائم میں اور جس دن میں جو ہے میرے مصطفیٰ جو ہے اس دنیا میں جو ہے مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے تو جتنے بھی حاملہ عورتیں تھیں مکے میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے اور ان کی پیدائش کے جو ہے تصدق سے جو ہے ہر گھر میں لڑکی نہیں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے، ہر جگہ پہ ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، ہر گھر میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، تو لڑکے ہی جو ہے لڑکے جو ہے سرزمین مکہ میں جو ہے بچے پیدا ہوئے۔ تو محترم حاضرین تو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی منانا کہاں سے جائز ہے؟ تو آئیے کہ 7ویں پارے میں جو ہے سورہ مائدہ کہ جس میں جو ہے آیت یہ ہے کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آسمان سے کچھ اللہ کی نشانیاں اگر زمین پر اگر نازل ہوگی تو ہم جب جا کر خوشی منائیں گے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین تو آسمان سے جو ہے خوان کو جو ہے نازل فرما، دسترخوان کو، تو جو ہے تو خوان کو جو ہے نازل فرما تاکہ تیری جو رحمت کی اور تیری برکت کی جو نشانی دسترخوان جب زمین پر جب آ جائے گی تو ہم بھی عید منائیں گے اور ہمارے آگے پچھلے کے لوگ بھی عید منائیں گے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے ایک دسترخوان کو نازل کیا، تو اس دسترخوان میں جو ہے مچھلی، گوشت، روٹیاں وہ تمام جو اس میں موجود تھی۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے جب ایک دسترخوان جو ہے زمین پر جب نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اس آیت میں جو ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں کہ تو آسمان سے جو ہے کچھ خوان یعنی دسترخوان کو تو نازل کر دے تاکہ ہم بھی عید منائیں گے اور ہمارے آگے اور پچھلے لوگ بھی جو ہے عید منائیں گے۔ تو ایک آسمان سے جو ہے اللہ کی طرف سے ایک دسترخوان نازل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید منا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس کے صدقے سے نمازیں ہمیں عطا فرمائی، جس کے صدقے سے روزے جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، حج، عمرہ، نیکیاں اور جو ہے کھانا، رزق اور یہ کپڑے، یہ
تمام زمین اور تمام باغات سب جو ہے اللہ رب العزت نے جس کے صدقے سے جو ہمیں عطا فرمائی، اس مصطفیٰ کا میلاد منانا کیا جائز نہیں ہے؟ کہ اس میلاد مصطفیٰ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کیا جائز نہیں ہے؟ تو بالکل جائز ہے۔ جب ایک دسترخوان اترا تو جب ہم عید منائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے، تو جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نمازیں، شہرت، عزت، آبرو یہ تمام نازل فرمایا، تو اس سید الانبیاء کی پیدائش ہوئی، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش بنانا جائز نہیں ہے؟ کہ بالکل جائز ہے قرآن سے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے۔ اب کوئی آ کر آپ سے جو ہے بد عقیدہ آپ کو پوچھے، تبلیغ، اہل حدیث اور قادیانی، کوئی بھی اگر آ کر آپ سے پوچھے کہ بھئی عید میلاد النبی آپ لوگ مناتے ہیں، تو عید میلاد النبی منانا کہاں سے جائز ہے؟ کیا قرآن سے جائز ہے کہ حدیث سے جائز ہے؟ تو ان لوگوں سے آپ اتنا کہہ دیجئے کہ بھئی قرآن سے بھی جائز ہے اور حدیث مصطفیٰ سے بھی جائز ہے اور صحابہ کے اقوال سے بھی جائز ہے، یہاں تک کہ تمہارے اور ہمارے جو بڑے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا تھا۔ اب اتنا کہہ دیجیے، اور کہنے کے بعد جو ہے آپ سے آگے یہ پوچھے گا کہ بھائی قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ تو ہمارے جو علماء کرام ہیں، مسجد کے امام صاحب ہے، ان کے بعد جو اسے کھینچ کر لائی۔ اب اتنا کہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہاں ہے بولے تو ان کے پاس لانا، یہ جو ہے آپ کو بتائیں گے، آپ بتا نہیں سکتے۔ تو دیکھیے کہ قرآن سے معلوم ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس دن پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن ان کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جو ہے عقیقہ کیا اور ان کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ کتنے دن؟ 7 دن میں جو ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، تو 7ویں دن حضور کا عقیقہ کیا اور اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ تو چند لوگ آ کر جو حضرت عبد المطلب سے سوال کرتے ہیں، اے عبد المطلب، آپ کے آبا و اجداد حضرت آدم، حضرت جو ہے نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت شیش، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، تو اب جتنے بھی جو ہے آپ کے بڑے آبا و اجداد ہیں، ان کا نام جو ہے آپ اپنے پوتے کو رکھ سکتے تھے، آپ نے محمد کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ آسمان پر جو ہے اس بچے کا نام احمد ہے۔ کیا نام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر جو ہے احمد تھا۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ احمد کی تعریف فرشتے آسمان پر کرتے ہیں اور محمد کی تعریف زمین پر جو ہے لوگ کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو محترم حاضرین اکرام، تو محمد جو نام ہے یہ بہت تعریف جو ہے کیا ہوا نام، اور احمد جو نام ہے وہ بہت تعریف کے لائق کا جو ہے نام ہے۔ تو نام محمد میں بھی جو ہے رب تبارک و تعالی نے جو برکتیں رکھی ہے، اور جو ہے نام احمد میں بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی رحمتوں کو رکھا ہے۔ تو آسمان پر جو ہے سرکار کا جو نام تھا، میرے مصطفیٰ کا، سید الانبیاء کا، نور الہدا کا، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، فیض گنجینہ، احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان کا جو تھا وہ احمد تھا، اور زمین کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو آگے بڑھیے، تو دیکھیے کہ محمد جو نام ہے، اس سے پہلے جو اللہ کا نام ہے، تو اللہ جو نام ہے اس نام میں 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف؟ 4 حروف۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے 4 حروف ہیں۔ کتنے؟ آواز سے بولو بھائی، 4 حروف ہیں۔ نام اللہ میں 4 حروف، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حروف ہے۔ نہ اللہ میں کوئی نقطہ، نہ محمد میں کوئی نقطہ۔ اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور رب تبارک و تعالیٰ کے جو کلمے میں جو ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں۔ کتنے؟ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 حروف ہیں۔ اب میرا رب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے میرا نام اللہ اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ تمام نقطوں سے پاک ہو، اسی طرح میرے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور محمد الرسول اللہ بھی تمام نقطوں سے پاک ہو۔ تو رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے نام جو اللہ ہے اس میں بھی کوئی نقطہ نہ ہو، تو محمد میں بھی کوئی نقطہ نہ ہو،
اور لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے. تو میرا رب یہی چاہتا ہے کہ جس طرح سے میرا نام تمام نقطوں سے پاک ہے تو میرے مصطفیٰ کا نام بھی تمام نقطوں سے پاک ہو. تو اللہ اور محمد دو بھی برکت کے نامے ہیں، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بھی جو ہے پاک نام ہیں. جو بھی بیٹھ کر جو ہے اس کلمے کا ورد کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا جو ہے اس کے اوپر نزول فرمائے گا، برکتوں کا نزول